اس کے بعد آگے ایک چوتھی چیز بیان کی جا رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو تمہارے پاس کوئی خبر آئے تو بغیر تصدیق کیے ہوئے اس خبر پر یقین نہ کرو۔ یہ بڑی اہم ہدایت ہے جس کے حوالے سے آج کل بہت بے احتیاطی برتی جاتی ہے کہ آج کل جو ہے وہ دجالیت کا دور ہے اور پروپیگنڈے کا دور ہے، اور دنیا میں پروپیگنڈے کی جنگیں لڑی جاتی ہیں، اور میڈیا، سوشل میڈیا کے ذریعے ایک بات کی جاتی ہے تو سیکنڈوں کے اندر وہ کروڑوں لوگوں تک وہ بات پہنچ جاتی ہے۔ تو ایسے میں لوگ جو ہے وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ایمان والوں کو یہ ہدایت کر دی کہ کسی بھی بات کو جب تک تمہیں تصدیق نہ ہو جائے اس وقت تک اس کو آگے نہ پھیلاؤ۔ اور یہ بھی اصل میں ایک واقعہ ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سسر تھے حارث بن ابی ذرار، یہ مسلمان ہوئے اور یہودی تھے، مسلمان ہوئے، یعنی ان کی بیٹی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے شادی کر لی تھی، اس وقت یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، بیٹی ان کی مسلمان ہو گئی تھی، غالباً حضرت صفیہ، یہ مسلمان ہو گئی تھی، ان سے شادی کی، یہ بعد میں مسلمان ہوئے اور قبیلے کے سردار تھے۔ تو یہ جب مسلمان ہوئے تو ظاہر ہے ان کا قبیلے کے سردار تھے، پورا قبیلہ ہی مسلمان ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ اسلام میں نماز اور زکوٰۃ ان کی بڑی اہمیت ہے، لہٰذا اپنے قبیلے والوں سے زکوٰۃ جو ہے وہ اکٹھی کرنا، میں اپنا نمائندہ بھیجوں گا، اس کو زکوٰۃ سب سے اکٹھی کر کے دینا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے بھیجا ان کی طرف، تو چونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے تو انہوں نے کہا کہ آج حضور کا نمائندہ آ رہا ہے ہم سے زکوٰۃ لینے کے لیے، اس کا استقبال ہونا چاہیے۔ تو پورے قبیلے کو لے کر، جس طرح آج کل استقبال ہوتا ہے یا خوشی کے موقع پر فائرنگ کی جاتی ہے، تو اس وقت تلواریں اور تیر ہوتے تھے، سارے تلواریں اور تیر لے کر اپنے قبیلے سے باہر جا کر ایک میدان میں کھڑے ہو گئے کہ ابھی تھوڑی دیر میں حضور کا نمائندہ آنے والا ہے تو اس کو ہم پروٹوکول دیں گے، اس کا استقبال کریں گے۔ جب حضور کا نمائندہ آیا تو اس کو اس بات کا نہیں پتہ، تو اس نے دور سے دیکھا کہ سارے لوگ تلواریں لے کر کھڑے ہیں تو وہ گھبرا گیا، اس نے کہا کہ یہ شاید مجھے مارنے کے لیے کھڑے ہیں۔ وہ وہیں سے گھوڑا پیچھے موڑا، اس نے بھاگ کر آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا کہ یا رسول اللہ وہ تو مجھے مار رہے تھے، میں بڑی مشکل سے جان بچا کے آیا ہوں، سارے تلواریں لے کے کھڑے تھے۔ تو صحابہ کرام جو اس وقت موجود تھے وہ طیش میں آ گئے، یا رسول اللہ لشکر تیار کریں، ابھی ان کی ایسی کی تیسی کر کے رکھ دیں۔ یہ بڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں صبر کرو ذرا تحقیقات کر لیتے ہیں، پوچھ لیتے ہیں کیا مسئلہ ہے۔ لیکن وہ ایک دو صحابہ کرام ایسے تھے کہہ رہے تھے نہیں بس آپ تیار کریں، لشکر تیار کریں، ابھی جاتے ہیں ان کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ رہے تھے نہیں صبر کرو۔ اس پر پھر یہ بعد میں پتہ چلا، اتنے میں ان کو پھر پتہ چلا، انہوں نے جب دیکھا نمائندہ بھاگ گیا وہ سمجھ گئے، یہ ڈر گیا، تو پھر آپ کے سسر جو تھے وہ بھی فوراً گھوڑے پہ پیچھے سے آئے اور آ کر اطلاع دی یا رسول اللہ یہ تو ہم تو استقبال کر رہے تھے، ویسی غلط فہمی ہوگی اس کو۔ تو پھر اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی ان صحابہ کرام کی تنبیہ کے لیے جو کہہ رہے تھے فوراً لشکر تیار کرو ہم جا کے حملہ کرتے ہیں، ان کی تنبیہ کے لیے کہ تمہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، تم پہلے تحقیق کر لیتے، غلط فہمی ہو گئی تھی۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ، ایسا نہ ہو کہ تم جہالت میں کسی کو نقصان پہنچا دو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو تمہارے اندر اللہ کے رسول موجود ہیں، لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اگر رسول تمہاری ہر بات کو مانے نا تو پھر بڑا مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ اب اگر اللہ کے رسول تمہاری اس بات کو مان لیتے اور فوراً لشکر تیار کر کے وہاں حملہ کر دیتے تو بڑا مسئلہ خراب ہو جاتا، لہٰذا اس طرح دباؤ نہ ڈالا کرو بلا وجہ کا، اللہ کے رسول کی بات کو سنا کرو اور تحقیق کر لیا کرو۔ اس کے بعد اگلی آیت میں ایک اور ادب بیان کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کے درمیان لڑائی ہو جائے، دو مسلمانوں میں لڑائی ہو جائے، دو خاندانوں میں لڑائی ہو جائے، دو مسلمانوں کے گروہوں میں لڑائی ہو جائے، تو باقی مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم ان کے درمیان صلح کرواؤ، یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان کے درمیان لازماً صلح کرواؤ۔ اگر وہ آپس میں ناراض ہیں کسی وجہ سے، دو خاندان ہیں، دو گروہ ہیں اور دو افراد ہیں، تو ان کے درمیان صلح کرواؤ۔ اور فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، انصاف کے ساتھ، وَأَقْسِطُوا، اور انصاف کرو اور عدل کے ساتھ ان کے درمیان صلح کراؤ۔ انما المؤمنون اخوۃ، ایمان والے آپس میں سارے بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، ان بھائیوں کے درمیان صلح کرواؤ۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اللہ تم پر رحم کرے۔ یا آگے پھر ایک اور ادب بیان کیا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ، اے ایمان والو تم میں سے کوئی قوم کسی دوسری قوم کا تمسخر نہ اڑائے، اس کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو، کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق تمسخر کر رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو، اس سے بھی بڑے حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ ولا تلمزوا انفسکم، اور عیب نہ نکالو کسی کے درمیان۔ ولا تنابزوا بالالقاب، کسی کو برے لقب سے برا نام نہ رکھو، کسی کا غلط نام نہ رکھو، مشہور نہ کرو اس سے۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، اور آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو اجتناب کرو کثیرا من الظن، بدگمانی سے۔ ان بعض الظن اسم، بعض ظن جو ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں۔ بد ظنی انسان کے ساتھ بھی نہ کرو اور کسی اللہ کے ساتھ بھی نہ کرو، دونوں سے منع کیا گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ نے انا
میں جو ہے نا انا عند عبد ظنی بی، میں بندے کے گمان کے مطابق ساتھ ہوتا ہوں، یعنی بندے کے ساتھ وہی برتاؤ کرتا ہوں جو اس کا گمان ہوتا ہے۔ اگر اللہ کے ساتھ بندے کا اچھا گمان ہو تو اللہ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں، بندے کا جیسا اللہ کے ساتھ گمان ہوتا ہے، لہٰذا اللہ کے ساتھ بھی اچھا گمان کرو، امید رکھو اللہ سے، تو اللہ بھی تمہارے ساتھ۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ ولا تجسسوا، جاسوسی نہ کرو۔ تجسس کسی کے پیچھے ٹو میں لگ جانا کہ کیا کرتا ہے، کہاں جاتا ہے، کہاں آتا ہے، بلا وجہ کسی کی، یہ نہ کرو۔ ہاں اس میں جو حکومت کے لیے یا اس کے لیے ہے کہ وہ اپنی ملک کے امن کے لیے یا ان چیزوں کے لیے جاسوسی کسی کی ٹو میں لگنا وہ ہے، لیکن ویسے ایک عام روٹین کے معاشرے کے اندر زندگی میں رہتے ہوئے ایک مسلمان منع کیا گیا کہ بلا وجہ کسی کی ٹو میں نہ لگو کہ وہ کیا کرتے، اس کی کیا روٹین۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، غیبت نہ کرو ایک دوسرے کی۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اور اے ایمان والو،